الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ آج ہم سیاست کے ہی کچھ رموز و اوقاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو انقلابی ہونے کا دعویٰ دار کے طور پر پیش کیا۔ آج جس سیاسی جماعت کی ہمارے ملک پاکستان میں حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف، اس کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے بھی اپنے آپ کو انقلابی سیاسی جماعت کے طور پر پیش کیا۔ اس کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا بلکہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد نے ان کی آواز پر لبیک بھی کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو شاید انقلابیوں میں بانی مانے جائیں۔ آگے اس پارٹی نے اس مملکت خداداد کے ساتھ کیا کیا، یا اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این کی، پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی، تو اس نے بھی اپنے آپ کو نظریاتی کے طور پر پیش تو نہ کیا، لیکن ایک وقت کے ساتھ اس نے کہا کہ اب وہ نظریاتی ہو چکے ہیں، انقلابی ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہ حبیب جالب کی نظمیں پڑھ کر انقلاب کے ہی لیڈر بننے کی کوشش کرتے رہے۔ دو مراحل میں ہم بات کریں گے ان سیاسی جماعتوں اور ان کے سو کالڈ انقلاب کی۔ آج زیادہ وقت بات ہوگی پی ٹی آئی کے اس دور حکومت کی، جس کو انقلاب سمجھ کر بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیا اور بہت سارے اب مایوسی کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی شخصیت کی، تو کرکٹ اور کینسر ہاسپٹل جو ہے، اس حوالے سے ان کے کارنامے یقیناً رہے۔ اس کے بعد جو پاکستان بھر کی یوتھ، جو نوجوان لوگ تھے، وہ ان کی ٹیم کا حصہ بنتے گئے۔ ان کو ان کی باتوں سے انقلاب نظر آنے لگ پڑا، لیکن ابھی تقریباً 4 سال ہونے کو آئے ہیں اس حکومت سے، جو انقلابی توقعات وہ رکھ رہے تھے وہ یکسر پوری ہوتی نظر نہیں آئی۔ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا، انہوں نے ان لوگوں کو سیاست میں شامل کیا جو سیاست سے بیزار تھے، جو سیاست کو ایک غلط شعبہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک جو اور گروپ ہے اس کا یہ کام ہے، ان کا اس میں بالکل کردار ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ عمران خان کے ساتھی بنتے گئے اور ایک بہت بڑی پاور وہ بن گئے۔ والنٹیئر کے طور پر کام کرنے والے سوشل میڈیا کے وہ ہزاروں کارکن جو عمران خان کے اس تحریک کا ہراول دستہ تھے، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں عمران خان کی آواز بلند ہوئی، ان میں سے بھی کچھ مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ مایوسی کیوں ہوگی۔ اگر ہم اس چیز پہ تھوڑا غور کریں تو عمران خان صاحب کی جو باتیں تھیں وہی ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان کی باتیں تو انقلابی تھیں، لیکن ان پہ عمل درآمد اس طرح سے نہ ہو سکا۔ مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے جس طرح
خان صاحب نے پاکستانی قوم کو سبق دیا. جب اس کو کنٹرول کرنے کی باری آئی تو اس کی مختلف تعویلیں پیش کی جاتی رہیں کہ اس کی وجوہات یہ ہے. عوام کو وہ تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حل کی ضرورت ہے. مہنگائی کا پوری دنیا میں اگر ٹرینڈ ایک سا ہے تو پھر بھی کنٹرول، چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہمارے ملک پاکستان میں ہے. لیکن کیا بیوروکریسی یا جو دیگر شعبے ہیں انہوں نے ان معاملات کو دیکھا؟ میرا نہیں خیال کہ مہنگائی کے معاملات کو صوبائی یا وفاقی حکومتیں اس طرح سے کنٹرول کرنے میں کامیاب رہیں. یہاں پہ میں ایک بات کا تھوڑا ایڈیشن بھی کرنا چاہوں گا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، لیکن وہ چیزیں وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت پہ ڈال دیتی ہے. یعنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی جو ہے اسی کو وہ سیاست کا پیش خیمہ بنا کر اسی سے کوئی حل چاہنے کی وہ بات کرتے ہیں. خیر، جو باقی صوبے ہیں وہاں پہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں جو ہیں وہ کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تحریک انصاف کا ہی وہاں پہ جو ہے وہ ڈومینیشن ہے. تو وہاں پہ کیوں نہیں یہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو رہا؟ اگر مہنگائی کے حوالے سے ہم عام پبلک کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو اس کے ساتھ ایک مخلص ورکر ہے، وہ نوجوان جو عمران خان کا دستے بازو بنے، وہ بھی لاجواب ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو پہلے سیاست سے بیزار نظر آتے تھے، عمران خان کا ساتھ دیا، اس کے دستے بازو بنے، وہ بھی اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. مہنگائی کا جو بنیادی فیکٹر ہے، جو اس کا جو اثر ہے، وہ 80% سے زیادہ لوگوں پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر مین جو سٹریم ہے، آبادی کا جو بنیادی حصہ ہے، جو سب سے زیادہ اس سے اثر انداز ہو رہا ہے، اگر ان کو اس حوالے سے ریلیف نہیں ملے گا تو وہ اس حکومت کے لیے زہر قاتل ہوگا. ایک اور بات یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ مہنگائی نے تو اس پہ بہت زیادہ اس حکومت کے جو انقلابی دعوے تھے ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ لوگ جو سیاست سے بالکل بیزار تھے، جو اس حکومت کے ساتھ آئے، اس حکومت کا بننے کا موجب بھی بنے، وہ اس کی تعویلیں پیش کرنے کے باوجود بھی اس کا حل اس طرف جو اس کے ذمہ داران ہیں اس کے حل کی طرف نہیں آ رہے. پرائز کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، پورے ملک میں بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ ایک ہی جو خورد و نوش کی چیز ہے وہ مختلف مقامات پر مختلف ریٹس میں مل رہی ہے، اس کو چیک کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ باتیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حکومت کے لیے نقصان کا سبب ہے. ایک اور بہت بڑا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان پر طنز ہو رہا ہے وہ یہ کہ ان کی ٹیم کے حوالے سے عمران خان کی ٹیم جو ہے شاید اس میں کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی ہے. میں اگر ذاتی رائے دوں تو ایک چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو تو تیار کر لیا جو سوشل میڈیا یا دوسرے میڈیا پر دوسری جماعتوں مخالفین کو جواب دیتے ہیں، لیکن ایک بات، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو خود نمائی سے ہٹ کر کام کرنے والے لوگ ہیں، شاید
وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو خود نمائی سے ہٹ کر صرف کام کی لگن کریں، جو عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ عمران خان کو ان لوگوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے، وہ بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 5-7 لوگ ہوں وہ انف ہیں، اور وہ اس ملک کے لیے، اس حکومت کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو تمام لوگ صرف خود نمائی میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی ہی جو ہے وہ وضاحتیں دیتے نہیں تھکتے، لیکن وہ کام کے حوالے سے اس طرح سے دھنی ثابت نہیں ہوئے۔ وہ ایک کام کو اگر دیکھا جائے، ایک شعبہ ہے، اس پہ ان کا کنٹرول، اگر یہ کہا جائے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے تو اس کا وہ وزیر جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وزارت جو ہے اس کی تمام سہولیات جو ہے ان کو انجوائے کر رہے ہوں اور ساتھ میں اس پہ کنٹرول بھی نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس کے ڈائریکٹلی وہ ذمہ دار ہیں۔ اب ایک اور جو میری نظر میں ایک بڑا فقدان رہا، وہ اگر ضلعی یا تحصیل لیول پر جو ہمارے چیف منسٹر یا اگر پرائم منسٹر کی بات کریں تو ان سے کوارڈینیشن ہی نہیں ہے۔ اگر کوارڈینیشن ہو، ان کی کچھ حوصلہ افزائی سے بہت سارے کام تحصیل کی سطح پہ لیے جا سکتے ہیں، ضلع کی سطح پہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، وہ اپنی مرضی کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔ تمام شعبے جو صوبائی شعبے ہیں وہ ان کے متحد آتے ہیں، لیکن وہ ان سے کچھ کام نہیں لے پا رہے۔ کیوں؟ کیا یہ انہی کی ٹوٹل نالائکی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جو ان کے اوپر الٹیمیٹلی صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ جو اس کے ہیڈ ہیں، ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور ان کو ان سے کام لینا چاہیے۔ ابھی جتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب یہ صورتحال بہتری کی جانب آنی چاہیے۔ آخری سال میں اگر یہ حکومت مہنگائی بڑھ جانا ایک اور چیز ہوتی ہے، اس حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں جو بڑا مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک تواتر کے ساتھ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جب کوئی چیز لینے جاتا ہے ایک عام آدمی تو اس کے علم میں یہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن، اس سے اگلے دن، اگلے ہفتے میں، اگلے ماہ میں اس کی قیمت کہاں پہ رکے گی جا کے۔ یہ چیز جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر اور کچھ باتیں ہوتی ہیں کاغذی طور پر، ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر، تاکہ عام جو انسان ہے، عام جو بندہ ہے، پاپولیشن کا عام فرد جو ہے، اس کو فائدہ پہنچ سکے، وہ مطمئن ہو سکے۔ ایک اور بات جو اگر ہم اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر مہنگائی بڑھی ہے تو آمدن اس لحاظ سے نہیں بڑھی۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے۔ اگر آمدن بڑھے تو مہنگائی اس طرح سے محسوس نہیں ہوگی، کامن سی بات ہے۔ تو اگر اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو اس لحاظ سے جو تنخواہیں ہیں ان کا بڑھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ حکام بالا تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ وہ عام آدمی کے لیے ریلیف کا سبب بنے۔ یہ ریلیف بنیادی طور پر آپ اپنے لیے کریں گے، آپ اپنی تحریک انصاف کے لیے کریں گے۔ اگر عام آدمی کو اس کا بینیفٹ ہوگا تو اس سے یقیناً آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا، جو کہ پچھلے 3.5-4 سال میں بہت بری طرح سے کم ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے جس طرح کے پی کے کا پہلا بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ ہوا، اس میں جو آپ کی سیٹس کم ہوئی ہیں، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ عام آدمی جو ہے اس سے جو اثر انداز ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہے۔
آخر میں ایک اس بات کو کنکلوڈ کروں گا، ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے ان کی حکومتوں اور ان کے اس حوالے سے انقلابی یا جو ان کے ادھورے انقلاب ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم نے تحریک انصاف کے حوالے سے ہی بات کرنی تھی۔ تحریک انصاف کو ابھی اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے۔ ابھی کافی حد تک ویسے گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی ان کی وہی حکومتیں، بزدار صاحب جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ پنجاب پر براجمان ہیں، محمود خان صاحب KPK میں ہیں، اور بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے، اپوزیشن لیڈر سندھ میں ان کا ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، تمام اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن عوام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ عوام کو، معذرت یہاں پہ شاید میں تھوڑے الفاظ چینج ہو گئے، عوام کے لیے ان کو کام ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کام ٹھیک نہیں کریں گے تو شاید یہ ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہو، اور پھر ان کے لیے اس چیز کو ریٹرن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو انقلابی دعوے عمران خان صاحب کے تھے ان کی طرف آنا پڑے گا، تبھی جا کے ان کی حکومت سروائیو کرے گی، بلکہ اگلی حکومتوں میں بھی آ سکے گی، وگرنہ کیا ہوگا کہ وہی جو جن کے انقلابوں سے ہم پہلے تھک چکے ہیں، یہ عوام جو ہے دوبارہ انہیں ووٹ دے گی، اور وہی پھر پاکستان کی حکومتوں کے جو ہے وہ فیصلے کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، جو ہمارے ملک کے خداداد کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے انقلاب کی راہ کو درست سمت میں لے آئیں، تاکہ ہماری عوام، ہماری جو میجورٹی عوام ہے جو اس مہنگائی سے پس رہی ہے، اس کے لیے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اس پروگرام کے اگلے حصے میں پھر انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا شکریہ۔